بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم صدق الله. کیا وہ غلام اور وہ شخص برابر ہو سکتے ہیں جو اعتدال کا حکم دیتا ہے اور وہ صراط مستقیم پر ہے؟ سورہ نحل کی آیت نمبر 76 کا ایک جز اور ایک ٹکڑا تلاوت کیا گیا ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ترجمان القرآن، امام المفسرین اور صحابہ کرام میں قرآن پاک کو سب سے زیادہ سمجھنے والے اور جنہیں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن فہمی کی دعا دی، وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت کا ٹکڑا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، شان اور منقبت میں نازل ہوا. قرآن پاک کا یہ حصہ جو میں نے تلاوت کیا ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوا. آپ حضرات جانتے ہیں آج 18 ذی الحجہ ہے. سورج غروب ہونے کے بعد عربی تاریخ بدل جاتی ہے، انگریزی تاریخ رات کو 12 بجے بدلتی ہے، اور عربی اور قمری تاریخ نماز مغرب سے بدل جاتی ہے. تو آج سورج غروب ہونے کے بعد 18 ذی الحجہ شروع ہو چکی. آج رات اور کل سارا دن 18 ذی الحجہ کا ہے، اور 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، المناک اور دردناک شہادت کا دن ہے. اسی مناسبت سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب اور صحابہ میں ان کا کیا مقام اور مرتبہ تھا، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں عثمان غنی کا کیا مقام تھا، چند اشارات آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے مسلمان ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد چوتھے نمبر پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے اور کلمہ پڑھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی بہت پرانی تھی اور بہت گہری تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس دوستی کے حوالے سے تشریف لائے اور ان کو دین کی دعوت دی. ابھی دعوت دے رہے تھے، اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہوا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ بھی جا کر عثمان کو دعوت دیں. یہ وہ خوش قسمت صحابی ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم چل کر کے آئے اور آ کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 جملے ارشاد فرمائے. فرمائے لا الہ الا اللہ پڑھ لو، جنت میں داخل ہو جاؤ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی تھی، بڑی قوت رکھی تھی. ان الفاظ کو شاید ہم نہ سمجھیں، وہ لوگ سمجھتے تھے.
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا بھی توقف نہیں فرمایا، فوراً ہاتھ بڑھا کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر اپنا ہاتھ رکھ کر بیعت اسلام فرمائی اور کلمہ پڑھ لیا۔ جب یہ ہاتھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر لگا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت اور کیفیت بدل گئی۔ پھر ساری زندگی اس ہاتھ کو نہ گندگی لگنے دی، نہ نجاست کے قریب ہونے دیا، حتیٰ کہ اپنے اس ہاتھ کو زندگی بھر اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں لگایا۔ یہ وہ ہاتھ ہے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو چھو چکا، مس کر چکا، وہاں سے انوارات اور برکات حاصل کر چکا۔ اب اس ہاتھ کو کہیں ایسی جگہ میں استعمال نہیں کروں گا جو اس کی شان کے خلاف ہو۔ اور پھر اللہ نے اس ہاتھ کو دو اعزاز عطا فرمائے، اس کی برکت سے دو اعزاز اللہ نے عطا فرمائے۔ ایک اعزاز اللہ نے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ سے، اور ایک خود پروردگار نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا اعزاز عطا فرمایا جو رہتی دنیا تک قیامت تک باقی رہے گا، اور اس امت کا آخری فرد اور ساری امت مل کر کے بھی عثمان غنی کے اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتی۔ ایک اعزاز تو اللہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے عطا فرمایا۔ صلح حدیبیہ جب ہوئی، اس سے پہلے بطور سفیر کے عثمان غنی کو مکہ مکرمہ بھیجا گیا، اور وہاں سے یہ افواہ اٹھی کہ نعوذ باللہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ صحابہ کرام میں بڑا عجیب ولولہ تھا، جوش تھا۔ یہ فیصلہ کیا کہ خون عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی منشا اور پروگرام بھی یہی تھا۔ چنانچہ بیعت رضوان اور قربان جائیے، یہ عجیب واقعہ ہے۔ اللہ نے جس درخت کے نیچے یہ واقعہ پیش آیا، یہ بیعت ہوئی، اس درخت کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا۔ اور عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، یہ سارے مومن اے ہمارے محبوب پیغمبر جب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، تحت الشجرہ، درخت کے نیچے، وہ درخت بھی بڑا معزز اور محترم ہو گیا، اس درخت کے نیچے فرمایا ان سارے مومنین سے اللہ راضی ہو گئے۔ اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا، سب راضی اور اللہ ان سے راضی۔ ذرا سوچئے، اس رضا کا اعلان اور اس درخت کا تذکرہ اور یہ بیعت کس کے لیے ہو رہی ہے؟ تھوڑا سا سوچئے، کس کے لیے ہو رہی ہے؟ خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے۔ اور یہاں اللہ نے اعزاز عطا فرمایا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج اللہ کی رضا کا اعلان ہو رہا ہے، آج میرا عثمان نہیں ہے، اگر میرا عثمان ہوتا تو وہ بھی میرے ہاتھ پر بیعت کرتا۔ سنو، یہ ہاتھ عثمان کا اور یہ ہاتھ پیغمبر کا، عثمان کا ہاتھ پیغمبر کے ہاتھ پر رکھا جا رہا ہے۔ یہ کس کا ہاتھ تھا؟ ذرا بولیے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن آج یہ ہاتھ قائم مقام ہو رہا ہے کس کے؟ اس ہاتھ کو قائم مقامی نصیب ہو گئی۔ یہ اعزاز تھا، اس ہاتھ کی حفاظت کے بدلے اللہ نے عثمان غنی کو آج یہ اعزاز عطا فرمایا کہ پیغمبر نے فرمایا یہ میرا ہاتھ نہیں، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ تو حضرت عثمان نے بھی بیعت کی؟ بتائیے، نہیں کی ہے، اور ایسی بیعت کی ہے کہ کسی صحابی کو نصیب نہیں ہوئی۔
سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف، سب سے افضل اور سب سے بہترین بیعت عثمان غنی کو حاصل کی۔ اللہ سارے بیعت کرنے والوں سے راضی ہو گئے، عثمان غنی سے ناراض؟ تھوڑا سا سوچ کر بولیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں عثمان غنی سے اللہ راضی نہیں تھے، عثمان غنی کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہیں۔ عجیب حماقت ہے، عجیب حماقت ہے۔ عثمان غنی کی وجہ سے آج 1400 صحابہ کرام پر اللہ کی رضا کا اعلان، اور اس رضا سے عثمان غنی محروم کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ وہ عظیم اور عجیب موقع ہے، عجیب موقع ہے، توجہ چاہیے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا۔ ایک اعزاز اللہ نے عثمان غنی کے ہاتھ کو یہ عطا فرمایا، اور دوسرا اعزاز عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کو جمع کیا، جامع القرآن بنے، اور اس جمع قرآن کی نسبت حضرت عثمان غنی کے ہاتھ کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عثمان غنی کے ہاتھوں سے قرآن کو ایسا جمع فرمایا کہ آپ کا لقب بن گیا جامع القرآن۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کسی نے اعتراض کر دیا، علی حضرت عثمان نے پتہ نہیں کیسے قرآن کو جمع کر دیا، ہمیں تو شک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی جگہ پر کھڑے ہوئے، اعلان فرمایا، سنو، اگر عثمان کی جگہ علی ہوتے تو علی بھی وہی کچھ کرتے جو عثمان کر کے ہیں۔ چنانچہ امت کو ایک بہت بڑے فتنے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بچایا، قرآن پاک کو تحریر کیا، مصحف عثمانی، آج تک قرآن پاک کا نام مصحف عثمانی حضرت عثمان کی طرف نسبت ہے۔ اس کے چند نسخے تیار کیے، اطراف عالم میں بھیجے، ہر شہر میں سرکاری سطح پر قرآن پاک کا ایک نسخہ بھیجا، فرمایا کہ اسی طرح کا قرآن پاک تحریر کر کے اس کو پھیلا دیا جائے، عام کر دیا جائے۔ آج پوری دنیا میں جو قرآن پاک پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے وہ مصحف عثمانی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا وہ عظیم کارنامہ ہے، آج بھی اور قیامت تک کوئی مسلمان اس احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء علیہ السلام کے بعد اللہ نے میرے صحابہ کو ساری انسانیت پر فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی۔ ان الفاظ پر غور کیجیے، انبیاء اور مرسلین کے بعد، تمام انبیاء اور رسل کے بعد، فرمایا ساری کائنات اور ساری انسانیت میں سب سے اونچا مقام اور مرتبہ اللہ نے میرے صحابہ کو عطا فرمایا۔ پھر فرمایا کہ میرے صحابہ میں میرے خلفاء، ان کا مقام اور مرتبہ سب سے اونچا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میری سنت کو بھی مضبوطی سے پکڑ لو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو بھی مضبوطی سے پکڑ لو۔ اب ذرا غور کیجیے، حضرت عثمان غنی وہ خلیفہ راشد ہیں جن کی خلافت کا اعلان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت میں حیات طیبہ میں فرما دیا۔ توجہ چاہیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں جب مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معمار تھے، اور آپ کے ساتھ
حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان غنی بھی معمار تھے. توجہ. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا پتھر اٹھایا اور مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز فرمایا اور ایک جگہ پر رکھ دیا، اور دوسرا پتھر اٹھانے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے بھی پتھر اٹھایا اور آ کر کے اس کے اوپر رکھ دیا، اور تیسرا پتھر اٹھانے والے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے بھی پتھر اٹھایا اور آ کر کے رکھ دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مسجد کی تعمیر کا آغاز فرمایا، آپ نے ایک پتھر اٹھایا، اور آپ کے بعد سیدنا ابو بکر جو میرے ابا ہیں انہوں نے پتھر اٹھایا اور رکھا، اور پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پتھر اٹھایا اور رکھا، کسی اور نے آپ کا تعاون کیوں نہیں کیا؟ فرمایا عائشہ تم جانتی ہو میرے بعد یہ دو میرے خلفاء میں سے ہیں، میرے بعد یہ دونوں میرے خلفاء میں سے ہیں. ابو بکر کی خلافت کا بھی اعلان اور عثمان غنی کی خلافت کا بھی اعلان، اور صاف لفظوں میں اعلان فرمایا. اور پھر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اتنا قریبی رشتہ دار تھے، ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی. 5ویں پشت پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اور والد اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور والدہ ایک نسب ایک ہو جاتا ہے. اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت اربا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت ام حکیم بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی، اور حضرت ام حکیم عبد المطلب کی بیٹی یہ حضرت عبداللہ جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا تھے ان کے ساتھ اکٹھے پیدا ہوئے. سمجھتے ہیں جی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، ان کی صاحبزادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ اور اماں تھی. کیسا قریبی رشتہ ہے. اس رشتے کے بعد ایک اور رشتہ جو سب سے اعلیٰ اور سب سے عجیب رشتہ ہے. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ داماد بنے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے. میں ایک سوال کرتا ہوں، رشتے آپ لوگ بھی کرتے ہیں، سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، اور ہونے والے داماد کو قریب سے دیکھتے ہیں، اس کے اخلاق بھی دیکھتے ہیں، اس کا کردار بھی دیکھتے ہیں، اس کا کاروبار بھی دیکھتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، اس کو جماعت بھی دیکھتے ہیں. کیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں دیکھا تھا؟ یہ میں اس کی عرض کر رہا ہوں، ضرورت نہیں تھی. تاریخ اسلام میں سب سے زیادہ کیچڑ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اچھالا گیا. اس لیے میں ضرورت محسوس کر رہا ہوں، اشارات میں بات عرض کروں گا. بیٹی دیری، اپنی لخت جگر حضرت رقیہ، اور پھر قربان جائیے جب لخت جگر بیمار تھی اور غزوہ بدر کا موقع آیا، اور بدر کی جنگ تاریخ اسلام کی سب سے پہلی جنگ جس کو یوم الفرقان کہا گیا، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن معرکہ تھا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان میری بیٹی بیمار ہے، تم اس کی تیمارداری کے لیے رہ جاؤ، اور تم ایسے ہو جیسے غزوہ بدر میں شریک. غزوہ بدر کے تمام برکات، انوارات، مال غنیمت، ہر چیز میں آپ برابر کے شریک ہو گئے.
پیغمبر کی لخت جگر کی تیمارداری کر رہے ہیں اور اپنی زوجہ محترمہ ایک فطری عمل ہے، لیکن اوپر سے حکم آیا کہ عثمان ایسے ہیں جیسے غزوہ بدر میں شریک ہیں۔ اور بدری صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ اعملوا ما شئتم قد غفر اللہ لکم۔ بدری صحابہ جو جو بدر میں شریک ہو گیا، آج کے بعد جو دل چاہے کریں، اللہ نے سب کو بخش دیا ہے۔ ہمارا تو تعلق ٹوٹ گیا، یہود و نصارہ نے ہمیں اپنے اکابر سے بہت دور کر دیا۔ آپ علماء، محدثین، مورخین اور بڑے بڑے اکابر حضرات سے پوچھیں، یہ بدری صحابہ، ان کے ناموں میں کتنی برکتیں ہیں؟ فرمایا صرف بدری صحابہ کرام کے نام لکھ کر آپ اپنے گھر میں اویزاں کر دیں، گھر میں رکھ دیں، پھر دیکھیں اس کے کیا انوارات اور برکات ہوتے ہیں۔ گھر میں کبھی جادو نہیں ہوگا، کبھی جن نہیں آئے گا، کبھی بے برکتی نہیں ہوگی، لیکن یہ ہوگا کب؟ جب دل میں عظمت ہوگی، محبت ہوگی۔ آپ رکھیں گے، اپنی اولاد کی تربیت نہیں کریں گے، کل کو بچہ آئے گا، وہ کہتے ہیں یہ کیا پرانے زمانے کا ایک کاغذ رکھا ہوا ہے، اٹھاؤ جی اس کو، ملا کے حوالے کر رہا ہوں۔ ہم اپنی آنکھوں سے روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں، گھروں سے قرآن پاک کو سیدھا ہو کر اور جناب دین کی مختلف کتابیں آنے والی نسلیں اٹھا اٹھا کر کے مولویوں کے حوالے کر۔ اب ہمارے گھر میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے جی، اماں نے کہا اس کو دے آؤ ملاؤں کے پاس، رکھو مولویوں کے پاس۔ جب ایسے دل کے ساتھ آپ ان کو رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا جو آپ سمجھتے ہیں؟ ورنہ علماء نے لکھا ہے غزوہ بدر کے شرکاء کے اسماء گرامی میں اتنی برکتیں ہیں، اتنے انوارات ہیں، بیماری ختم، کبھی چوری نہیں ہوگی، کبھی آپ کو ذلت اور رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، ان کے ناموں میں اتنی برکتیں ہیں۔ میرے محترم دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ بدر میں شریک شمار کیا گیا، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہوں نے حضرت رقیہ کو لیا اور حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نبی ایسا گزرا ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ ہجرت کر کے گیا تھا، اور اس کے بعد پھر میرا عثمان ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ ہجرت اللہ کے دین کے لیے کرتے ہیں۔ حبشہ سے واپسی ہوئی ایک غلط فہمی پر، وہاں ایک افواہ اڑا دی گئی کہ مکہ میں سارے مسلمان ہو گئے، اسلام کا غلبہ ہو گیا، اب کوئی پریشانی نہیں۔ اچھا یہ ہجرت کیوں کی پتہ ہے کہ آپ کو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو سب سے پہلے آپ کے چچا نے حضرت عثمان غنی کو اتنا مارا کہ سر سے لے کر پاؤں تک خون خون کر دیا۔ اس دور میں اسلام لانا کوئی معمولی چیز نہیں تھی، اور اسلام پر باقی رہنا گویا کہ اپنی جان پر کھیلنا ہوتا تھا۔ اتنے سخت حالات ہو گئے کہ وہاں رہتے ہوئے اپنے اسلام اور ایمان کو باقی رکھنا شاید ممکن نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان جاؤ تم۔ اللہ کے نبی کا حکم تھا، بیوی کو لیا اور چلے گئے، واپس آئے۔ پھر حکم ہوا مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا، آپ نے پھر بیوی کو لیا اور مدینہ کی طرف چل پڑے۔ ذو ہجرتین، دو ہجرتیں کرنے والے عثمان غنی۔ حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم زدہ بیٹھے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عثمان پریشان لگتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ایسا صدمہ پہنچا ہے شاید کسی کو پہنچے۔ آپ نے فرمایا کون سا صدمہ؟ کہا جی میرا نبی کے ساتھ سسرالی رشتہ تھا، آج وہ منقطع ہو گیا، میرا ایک رشتہ تھا ختم ہو گیا، اور مجھے اس پر اتنا صدمہ ہے شاید کسی کو ایسا صدمہ لگے۔ آپ نے فرمایا عثمان پریشان نہ ہو، ابھی ابھی جبریل امین آئے اور انہوں نے مجھے حکم دیا سیدہ ام کلثوم کا نکاح عثمان کے ساتھ کر دو۔
یہ کس کا حکم تھا؟ اللہ کا حکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری لخت جگر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی عثمان سے کر دیا۔ پہلے آپ کا لقب تھا ابو عمر، بعد میں آپ کا لقب بنا ابو عبداللہ، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو لقب دیا ذی النورین۔ اور پھر آپ نے زبان نبوت سے اعلان فرمایا، جتنے بھی پیغمبر آئے فرمایا کہ کسی پیغمبر کی 2 بیٹیاں کسی ایک مرد کے گھر میں نہیں گئی۔ عثمان یہ تمہارا اعزاز ہے کہ تمہارے گھر میں ایک پیغمبر کی 2 بیٹیاں آ گئی۔ اور جب ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا، زبان نبوت نے اعلان کیا، عثمان اگر میں محمد کی 40 بیٹیاں ہوتی یا کے بعد دیگرے میں تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ کیسا اعتماد تھا اور کیسا تعلق تھا۔ لوگ تو باتیں کرتے ہیں۔ ایک دفعہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئی، غم زدہ اور پریشان نظر آ رہی ہیں، اور بیٹیوں کا غم باپ دیکھ نہیں سکتا۔ بیٹیوں کی خاموشی باپ سے جا کر کے پوچھئے، جو بیٹیوں والے ہیں ان سے جا کر کے پوچھئے کیا ہوتا ہے۔ فرمایا ام کلثوم پریشان پریشان خاموش خاموش لگ رہی ہو، کیا بات ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے میرے شوہر سے میری بہن فاطمہ کا شوہر علی زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اس لیے غم زدہ بیٹھ۔ شوہر سے تعلق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ میری بہن فاطمہ کے شوہر علی ان کا مقام اونچا ہے، اور میرے شوہر عثمان وہ ذرا کم درجے کے ہیں۔ یہ سن کر غم زدہ ہو گئی ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری لخت جگر، کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ تیرے شوہر عثمان سے اللہ بھی محبت کرتے ہیں اور اللہ کا نبی بھی محبت کرتا ہے؟ اور سن، تیرا شوہر اللہ سے محبت کرتا ہے اور مجھ محمد سے بھی محبت کرتا ہے، اور اگلا جملہ سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ فرمایا میری لخت جگر، جب تو جنت میں جائے گی، یہ جملے سنے ذرا، اے میری لخت جگر، جب تو جنت میں جائے گی تیرے شوہر کا مکان اور مقام اتنا اونچا ہوگا کہ کوئی وہاں تک نہیں پہنچ پائے۔ حضرت ام کلثوم کے چہرے پر مسکراہٹ اور ہنسی آ گئی۔ بس باپ یہی چاہتا ہے میری بیٹی خوش رہے اور مسکراتی رہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ ایک موقع پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کو بلایا اور اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا انت ولیشی فی الدنیا والآخرہ، عثمان تو دنیا میں بھی میرا دوست اور کل قیامت کے دن بھی میرا دوست تو ہوگا۔ یہ مقام تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک واقعہ اور، مسجد نبوی کی توسیع کا مسئلہ پیش آیا۔ اکیلے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی توسیع فرمائی۔ جب ہجرت کر کے مدینہ میں آئے مسلمان، سب سے بڑا مسئلہ پانی کا تھا۔ ایک کنواں تھا بیر روما جو ایک یہودی کی ملکیت میں تھا۔ مسلمان بڑے پریشان ہوتے تھے، پانی جا کر اس سے خرید کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ مسلمان ایک یہودی کے دروازے پر بھیک مانگے اور وہ ان کو ستا ستا کر پانی کا ایک گھونٹ دے۔ بڑا سخت معاملہ ہوا۔ 12,000 درہم میں
آدھا کنواں آپ نے خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور اس کا خیال یہ تھا یہودی کا کہ ایک دن میرے قبضے میں ہوگا اور ایک دن مسلمانوں کے قبضے میں ہوگا، ایک دن مسلمان کتنا پانی بھریں گے، وہ تو ایک دن میں ختم، دوسرے دن پھر یہ میرے پاس آئیں گے اور پھر میں اس سے بھی زیادہ مہنگے داموں ان کو بیچوں گا۔ لیکن اللہ کی مدد ایسی ہوئی کہ جو باری مسلمانوں کی ہوتی پانی خوب ہوتا اور مسلمان اتنا پانی بھر لیتے کہ 2 دن ان کو کافی ہو جاتا۔ جب دوسرا دن آتا یہودی کی باری، وہ بیٹھا مکھیاں مارتا رہتا، چنانچہ 8,000 درہم میں دوسرا آدھا بھی اس نے فروخت کر دیا، 20,000 درہم لگا کر وہ کنواں خرید کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ یہ کارنامہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ کا لقب غنی ہے، آپ زمانہ جاہلیت میں بھی سب سے زیادہ مالدار تھے، مسلمان ہونے کے بعد بھی آپ کے مال میں کمی نہیں، مال بڑھتا چلا گیا۔ غزوہ تبوک جس کو مسلمانوں کا سخت ترین غزوہ شمار کیا گیا ہے، حالات بڑے سخت تھے اور مد مقابل روم تھا۔ قیصر روم پوری تیاری کر کے حملہ آور ہو رہا تھا اور مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مسلمان نہتے تھے۔ اب یوں سمجھیں جیسے امریکہ پاکستان پر حملہ آور ہو جائے، ہمارے مسلمان ان کو تو غیرت نہیں ہے، یہ کیا کرتے آپ ذرا سوچ لیں، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قوت عطا فرمائی، فرمایا تیاری کرو، سارے صحابہ تیار ہو جاؤ، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، مقابلہ کریں گے۔ ان کے قدموں میں نہیں گرے، یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ بھیک نہیں مانگی، امن کے دشمن ہمیں کیا امن فراہم کریں گے۔ بہرحال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی، مسجد نبوی میں بیٹھ کر فرمایا چندہ دو۔ حضرت ابو بکر نے بھی دیا، عمر فاروق نے بھی دیا، لیکن عثمان غنی نے جو چندہ دیا اس کی مثال نہیں ہے۔ 1000 اونٹ بمائے ساز و سامان آپ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے اور فرمایا کہ 1/4 حصہ اس لشکر کا، اس کے تمام تر اخراجات میرے ذمے، حتیٰ کہ وہ 10,000 بنتے ہیں، 40,000 کا لشکر تھا، چوتھائی 10,000 جو لشکر تھا عثمان غنی نے جن کو اپنے ذمے لیا، انہیں پاؤں کے تسمے تک کے پیسے بھی عثمان غنی سے لیے۔ اور پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے گھوڑے پیش کیے اور 1000 دینار، اور ایک روایت میں 10,000 دینار آتا ہے، وہ پیش کیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامن میں ان کو ڈالا اور اپنے ہاتھوں سے الٹ پلٹ فرما رہے تھے، چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور آپ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، ما ضر عثمان ما بعد هذا اليوم، فرمایا آج کے بعد عثمان غنی کو کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ احد پہاڑ پر تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر بھی ساتھ، عمر فاروق بھی ساتھ، عثمان غنی بھی ساتھ، پہاڑ ہلنے لگا، زلزلہ آیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پاؤں مار کر فرمایا تمہیں خبر نہیں تیری پشت پر ایک پیغمبر، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ فرمایا عثمان اللہ تمہیں قمیص پہنائیں گے، کسی کے کہنے پر مت اتارنا، اس کو پہنے رکھنا، اگر تو نے وہ قمیص اتار دی تو پھر میری امت پر بڑے عجیب حالات آئیں گے۔ یہ کچھ واقعات تھے، تاریخی پس منظر، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک آیت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ عثمان غنی کی شان میں نازل ہوئی، جس کا ترجمہ بھی میں نے آپ کو سنا دیا
اور دوسری آیت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربی. یہ آیت بھی عثمان غنی کی شان میں نازل ہوئی. حضرت عثمان غنی کا زہد، تقوی، عبادات، ان چیزوں کو بیان کیا جائے تو میرے خیال میں کوئی بھی بیان نہ کر سکے. ساری رات کھڑے ہو کر وہ عثمان غنی تاریخ اسلام میں سب سے پہلے جس نے ایک رکعت میں پورا قرآن پاک ختم کیا. قرآن پاک کے ساتھ ایسا لگاؤ اور محبت تھی. کثرت سے روزہ رکھنے والے، 12 سال سے 12 دن کم آپ کا دور خلافت ہے. 12 سال سے صرف 12 دن کم آپ کا دور خلافت ہے. اور آپ کے دور خلافت کے بے شمار واقعات اور کارنامے، سب سے بڑا کارنامہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بحری بیڑا اور پھر بحری فتوحات، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، اس کی مثال نہیں ملتی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخری ایام میں کئی فتنوں اور باغیوں سے، خاص طور پر مصری باغی جو عبداللہ ابن سبا رئیس المنافقین کے اکسانے پر عثمان غنی سے دشمنی نہیں، اسلام سے دشمنی تھی. وہ اسلام سے بدلہ اور انتقام لینا چاہتے تھے. مدینہ کی گلیوں میں آئے. آپ حضرت حسین کی شہادت سنتے ہیں، بڑی دردناک اور کربناک شہادت ہے. کربلا کا واقعہ بڑا سخت ترین واقعہ ہے، لیکن آپ نے سنا ہوگا کتنے دن پانی بند رکھا گیا. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی المناک شہادت ہے. وہ بیر روما جس کو خود خرید کر مسلمانوں کو پیش کیا، 40 دن تک عثمان غنی کا پانی بند رکھا گیا. ایک دفعہ عثمان غنی چھت پر چڑھ کر اعلان فرمانے لگے، کیا تم میں علی ہیں؟ بتایا گیا نہیں. فرمایا کوئی علی تک میرا پیغام جا کر کے پہنچائے. علی اتنے دن ہو گئے، عثمان کے گھر والے پیاسے ہیں، تھوڑا سا پانی تو بھجوا دو. حضرت علی تک خبر پہنچی. حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے. فرمانے لگے وہ عثمان جس کی برکت سے آج پورا مدینہ سیراب ہے، آج عثمان غنی کا پانی بند کر دیا گیا. ایک خادم کو پانی دے کر کے بھیجا. آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، وہ زخمی ہو گیا، اس کو مارا پیٹا گیا اور پانی اس سے چھینا گیا. اس نے بڑی ہمت کے ساتھ اور قوت کے ساتھ چند گھونٹ پانی کے عثمان غنی تک پہنچائے اور وہ پہنچانے میں بڑی مشکل سے کامیاب ہوا. اور پھر مسجد نبی میں آپ کو نماز نہیں پڑھنے دی گئی. وہ مسجد نبی جس کی تعمیر عثمان غنی نے کی، میں واقعات بتا چکا ہوں، جس کی توسیع عثمان غنی کے مرہون منت. آج مسجد نبی میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھنے سے روک دیا گیا. عجیب بات آپ کو بتاؤں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی میں کسی کو تلوار نہیں ماری، کسی کو تھپڑ نہیں مارا، جنگوں میں شریک ضرور رہے، کسی کافر کو بھی آپ سے ذرا برابر تکلیف نہیں پہنچی. یہ مزاج تھا ان کا. آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت طلحہ آئے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام سے پیغام بھیجا، امیر المومنین آپ حکم دیجئے، وہاں سے فوج لے کر کے آتا ہوں، میں ان کی بوٹی بوٹی کر کے رکھ دوں گا، ان باغیوں کو اس طرح میں عبرتناک سزا دوں گا، یہ قیامت تک یاد رکھیں گے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں عثمان جب تک زندہ ہوں اپنے محبوب کے شہر میں خون بہتا دیکھوں یہ مجھے گوارا نہیں. میں اپنی جان کو قربان کر دوں گا لیکن اپنے محبوب کے شہر کو لولہان نہیں کر سکتا. حضرت علی نے بار بار اجازت مانگی، احادیث کا مطالعہ کیجئے، نہیں اجازت ملی. جب حالات سخت ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں بیٹوں حسن اور حسین کو حکم دیا، عثمان کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، اگر کوئی تمہاری جان پر کھیل کر اندر جائے تو ضرور جائے، تم زندہ رہو، کوئی باقی اندر چلا جائے اور عثمان غنی کو کوئی تکلیف پہنچے میں برداشت نہیں کروں گا.
حضرت طلحہ نے محمد بن طلحہ کو حکم دیا اپنے بیٹے کو، تم نے جا کر عثمان غنی کی حفاظت کرنی ہے۔ حضرت زبیر نے بڑے بڑے کبار صحابہ جو بزرگ تھے انہوں نے اپنی اولادوں کو حکم دیا، نوجوان ہو تلوار اٹھا کر عثمان غنی کی حفاظت کرو۔ یہ سارے حفاظت پر مامور تھے۔ چنانچہ چند شرپسند عناصر نے جب یہ منظر دیکھا تو مایوس ہو گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس گھر کی پشت سے پچھلی جانب سے ہم اندر داخل ہو کر عثمان غنی پر حملہ آور۔ 3 آدمی اندر داخل ہوئے۔ ان میں سب سے پہلے محمد بن ابی بکر داخل ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی کو پکڑا، لرزہ طاری ہو گیا۔ عثمان غنی نے فرمایا بھتیجے اگر تمہارے ابا زندہ ہوتے تو کبھی وہ اس کو پسند نہ کرتے، برداشت نہ کرتے، وہ تو فوراً توبہ طائب ہوئے ایک طرف ہو گئے۔ باقی 2 منافق جو یہ ارادہ لے کر کے آئے تھے وہ آگے بڑھے۔ ایک نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پر کوئی ایسی لوہے کی چیز ماری جس سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے گرے، اور حضرت نائلہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ تھی وہ آگے بڑھی۔ دوسرا ایک ظالم تھا، اس نے آگے بڑھ کر جب تلوار چلائی حضرت نائلہ کی 3 انگلیاں کٹ گئیں اور وہ حضرت عثمان غنی کے سینے پر بیٹھ کر اس نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ شہادت تو ہو گئی، شہادت پر رونا دھونا بھی نہیں ہے، شہادت تو مطلوب مومن ہے، یہ تو مقصد ہے، مقصد حیات ہے۔ شہادت کے فضائل اور مناقب اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ شہادت کوئی رونے دھونے کی چیز نہیں ہے، نہ کوئی پریشانی کی چیز ہے، یہ تو عظیم منصب ہے۔ حضرت عمر دعائیں کرتے کرتے شہادت لے گئے، خالد بن ولید دعائیں کرتے کرتے جب بستر پر موت آئی روتے روتے اس دنیا سے گئے۔ کاش میدان جنگ میں میرے جسم کے اللہ کے راستے میں ٹکڑے ٹکڑے ہوتے اور میں کل قیامت کے دن اللہ کے حضور اس طرح کھڑا ہوتا کہ میری بوٹی بوٹی اللہ کے سامنے گواہ ہوتی کہ اللہ تیرے راستے میں اس نے اپنی جان کے ٹکڑے ٹکڑے کرا دیے۔ شہادت کوئی پریشانی کی چیز نہیں، کوئی غم کی چیز نہیں، یہ تو اعزاز ہے۔ لیکن جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں، توجہ چاہیے، میں شام میں پہنچا تو ایک آدمی کو میں نے دیکھا، اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں، دونوں پاؤں نہیں ہیں اور منہ کے بل گھسٹ گھسٹ کے چل رہا ہے۔ مجھے اس پر بڑا رحم اور ترس آیا۔ میں اس کے قریب گیا، میں نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگا میں وہ بدبخت ہوں کہ جب حضرت عثمان کو شہید کرنے کے لیے جب ہم اندر داخل ہوئے تو حضرت نائلہ نے شور مچایا تو میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تیرے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دے اور تجھے جہنم میں داخل کرے۔ کہنے لگا بس میں ادھر سے نکلا، میرا ہاتھ بھی کٹ گیا، پاؤں بھی کٹ گیا، اب میں جہنم میں ہوں، میرے اندر ایسی جلن اور آگ ہے، اگر تم میرے قریب ہوگے تو اس کا سیک اور اس کی حرارت تمہیں بھی معلوم ہوگی، دور ہو جاؤ۔ فرماتے میں اس سے دور بھاگا کہ کہیں اللہ کا عذاب مجھ پر نہ آ جائے۔ ایک اور صحابی فرماتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے میں جتنے بھی منافق تھے اور جتنے بھی باغی تھے وہ سارے پاگل ہو کر کے مرے، ان میں ایک بھی ایسا نہیں جس کا عقل باقی رہا ہو۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑا عجیب مقام عطا فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ ایک صاحب حاضر ہوئے، فرمایا کہ کیا بات ہے تم عثمان غنی کی مجلس میں آ جاتے ہو زنا کر کے؟ فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ان کی آنکھوں سے زنا چھلکتا ہے۔ فوراً اس نے توبہ کی، حضرت کو میرا غلطی ہو گئی، اللہ نے ایسی بصیرت عطا فرمائی جو ان کی کرامات ہیں۔ بس آخری بات عرض کر کے بعد ختم کرتا ہوں۔ تاریخ اسلام کا عجیب واقعہ ہے، اس کو یاد رکھیں۔ ایک جنازہ آیا،
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو منت کی گئی، سماجت کی گئی، اصرار کیا گیا حضرت جنازہ پڑھائیں. آپ نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا. آپ نے جنازہ نہیں پڑھایا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ آپ نے فرمایا یہ میرے عثمان سے نفرت اور بغض رکھتا تھا. احادیث میں یہ بات موجود ہے. فرمایا میرے عثمان سے یہ بغض رکھتا تھا، نفرت کیا کرتا تھا، میں نے اس لیے اس کا جنازہ نہیں پڑھا. صحابہ کرام تو بہت اونچے درجے کے لوگ ہیں. میں نے آپ کو بتایا انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام ہمارے اکابر علماء بزرگ، ان کے بارے میں بھی اتنے واقعات ہیں تاریخ اسلام میں کہ جو ان کے ساتھ بغض رکھتا ہے، ان کو برے الفاظ سے پکارتا ہے، دنیا میں اس کی بھی پکڑ ہوتی ہے. میرے دادا جان رحمہ اللہ تعالی کئی واقعات سنایا کرتے تھے. مولانا محمد قاسم صاحب فرمایا کرتے تھے فلاں نام لے کر، میں کسی کا نام نہیں لیتا، ہمیں بتاتے تھے کہ فلاں علماء کو یہ برا بھلا کہتا تھا، دیکھو کس طرح اس کو موت آئی. کئی واقعات حضرت لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے واقعات. اس لیے میری درخواست یہ ہے صحابہ کرام وہ تو قابل احترام ہیں، ہمارے سروں کا تاج ہیں، اللہ کے نبی کی صحبت ان کو ملی ہے، بہت اونچا مقام ہے ان کا، وہاں تو شاید مسلمان تصور بھی نہ کرے. میری درخواست یہ ہے کہ صحابہ کرام سے محبت کرنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث، دین کا کام کرنے والے، کسی بھی شعبے اور کسی بھی نسبت سے ان کا تعلق ہے، خاص طور پر العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء انبیاء کے وارث ہیں. اس گئے گزرے دور میں ان علماء کا کردار اگر آپ دیکھیں، ان کی خدمات آپ دیکھیں، یہ کس طرح زندگی بسر کر کے دین اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، شاید آپ کی عقل میں یہ بات نہ آئے، آپ کبھی نہ سوچ سکیں. اتنے سخت ترین حالات میں 5000 اور 10,000 آخری حد ہے، جن کے 4 6 بچے ہیں، یہ 10,000 اور 8,000 تنخواہیں لے کر یہ آپ کے بچوں کو قرآن کا قاری بنا رہے ہیں، دین کا پیغام سنا رہے ہیں، حدیثیں پڑھا رہے ہیں، وضو کے طریقے سکھا رہے ہیں، اللہ کے نبی کا پیغام امت تک پہنچا رہے ہیں. یہ لوگ ہاتھ پاؤں سے لنگڑے نہیں، یہ بھی اگر بازار میں ریڑھی لگا دیں تو یہ بھی چند پیسے کما سکتے ہیں. اور پھر ہمارے بزرگ تھے وہ فرمایا کرتے تھے اللہ نے قرآن اور حدیث کی برکت سے ہمیں ایسا حافظہ اور ایسی ذہانت اور ایسی بصیرت عطا فرمائی ہے، اگر ہم سارے ان کے بازاروں میں چلے جائیں تو ان کے کاروبار سب کے ٹھپ ہو جائیں اور ہم پورے کاروبار پر قبضہ جما لیں. ہمیں اللہ نے وہ قوت دی ہے. اور ایک اللہ والے بزرگ جامعہ خیر المدارس میں ہم پڑھتے تھے، وہ بڑی عجیب بات فرمایا کرتے تھے. فرمایا کہ سب سے اہم اور سب سے عظیم زبان عربی ہے، ہم تو اس طرف جاتے نہیں، اگر ہم انگریزی کی طرف چل پڑے تو ان کا باپ بھی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور آپ لوگ سب کہتے ہیں جو بچے حافظ ہوتے ہیں نا، حفظ کے بعد جب ادھر جاتے ہیں تو وہ سب سے آگے ہوتے ہیں. اور اس سال ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا کہ 200 کے قریب میڈیکل کالجوں میں ایسے بچوں کا داخلہ ہوا جو حافظ قرآن تھے. اس سال کی بات ہے. حفظ قرآن کی برکت ہے. ہم لوگ اگر بازاروں میں آ جائیں تو کیا نہیں کما سکتے؟ یہ دولت اکٹھی نہیں کر سکتے؟ سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن جو علماء، یہ مدارس والے کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ مسجد امامت کرتے ہیں 5,000 10,000 تنخواہوں پر، کیا دیتے ہیں ہم ان کو؟ ایک صاحب میرے پاس ہے، کہتے ہیں 40,000 تنخواہ تھی، میرا گزارا نہیں ہو رہا تھا، میں نے استعفیٰ دے دیا وہاں سے. ہمارے ایک اور صاحب آتے ہیں جی 2 لاکھ 1 لاکھ میری تنخواہ ہے، 1 لاکھ میری بیوی کی تنخواہ، پھر بھی ہمارا گزر اوقات نہیں ہوتا. یہ کوئی پتہ نہیں آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہے جی. یہ بھی تو ہمارے درمیان رہتے ہیں. ان کو کیا درد ہے، کیا غم ہے، یہ ذرا سوچئے اور فکر کیجئے. اور ان لوگوں کا احسان ہے، کبھی بھی ان کے خلاف زبان طعن کبھی نہ کھولیں. حالات جو بھی آ جائیں محسن ہیں. بچہ پیدا ہو تو اذان بھی یہی دیتے ہیں، بھٹی کے لیے بھی آپ انہی کو بلاتے ہیں، اور مر جائے تو جنازہ بھی انہی کے ذمے، غسل بھی انہی کے ذمے، اور تمہارا نکاح بھی ان کے بغیر نہیں ہوتا.
اور اگر اولاد نہ ہو تو بھی تو سہارا انہیں کا لیتے ہیں، دعا کرتے ہیں جی فلاں کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں. تو ساری دنیا کے سارے معاملات ہمارے انہی سے وابستہ ہیں. پھر بھی ہم مجلسوں میں بیٹھ کر آخر کیوں جی؟ یہ تو ہماری دعاؤں کے مستحق ہیں، ہماری دعاؤں کے مستحق ہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا یہ صبح آدھی رات کو کھڑے ہو کر مسجد میں اذان دینے والا ملا اور کبھی بھی ناغا نہیں، نہ عید کے دن چھٹی ہے نہ کسی اور دن چھٹی ہے. اس کا کام کوئی معمولی کام ہے، بہت بڑا کام ہے. تو ہمارے اکابر نے یہ چیزیں امت کو دی ہیں. میں جمعہ پر بھی عرض کر رہا تھا، آپ حضرات سے بھی عرض کرتا ہوں، اب تو میڈیا کا دور ہے، نشر و اشاعت کا دور ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 100 قصے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 100 قصے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 100 قصے بڑے دلچسپ انداز میں چھوٹے چھوٹے رسالوں میں شائع ہو چکے ہیں. ان کو گھروں میں لے جائیں، اپنے بچوں کو پڑھوائیں. ابو بکر کون تھے ہم جانتے، ہم نہیں جانتے، ہماری اولادیں کیا جانیں گے. عمر فاروق کون تھے؟ بے حیائی اور فحاشی کے دل دادا لوگوں کی تاریخ اور حالات تو ہمارے بچوں کو معلوم ہو، اداکاروں اور فنکاروں کے حالات تو معلوم ہوں، اور دین کے یہ جانثار صحابہ ان کے بارے میں ہمیں پتہ بھی نہ ہو، ان کا نام بھی نہ آئے. یہ نسبت اور یہ محبت ہم نے اپنے گھروں سے نکالی. آج ہمارے گھروں میں کون پیدا ہو رہے ہیں میں کچھ نہیں کہتا، آپ حضرات خود فیصلہ کر دیجیے ان کے نام کون سے نام رکھے جا رہے ہیں. اسلامی نام مٹتے چلے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زندگی ہمارے سامنے ہی نہیں، ان کے واقعات اور حالات ہمیں پتہ ہی نہیں. فنکاروں کے نام پر، اداکاروں کے نام پر اور بے حیا اور فحاشی پھیلانے والوں کے نام پر ہم نے اپنے بچوں کے نام رکھنے شروع کر دیے. آخر کیوں؟ ہماری عورتیں، ایک زمانہ تھا، آج میں گیا اپنے استاد حضرت مفتی عبدالحمید صاحب کے پاس تعزیت کے لیے، جنازے پر نہیں پہنچ سکا، تعزیت کے لیے میں گیا. وہ کراچی ان کا بہت بڑا ادارہ ہے، جہاں ہیڈ بکینی جتوئی کے قریب ان کا آبائی وطن ہے، جہاں ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا. تو فرما رہے تھے ہماری دادی جو ہے اس کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی جب ان کا انتقال، اور ہمارے گھروں میں جو کچن ہوتے تھے نا، کچن یہ آدھی ڈسپینسری ہوتی تھی، اور علم الغذا یہ عام ہوتا تھا. ہر شخص اپنی غذا کو سمجھتا تھا، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. گھر میں کچھ ہو گیا تو یہ بوڑھی اماں، دادی اماں یہ آدھا علاج کر دیتی تھی، یہ چیز بنا دی وہ چیز اب تو عجیب حالات ہے. ہماری زندگیوں کا کیا بن رہا ہے؟ ہم نے اپنا سب کچھ پتہ نہیں کس کے حوالے کر دیا. تو بہرحال میری درخواست ہے، اپنے بزرگوں کے واقعات کو عام کیجئے، اپنے بچوں کو ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے حالات سے باخبر کیجئے. راتوں کی نمازیں، دنوں کے اعمال وہ کیا کرتے تھے اور کیسے اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی تھی، اور کس طرح دنیا میں وہ سرداری کیا کرتے تھے، اور آخرت کے بادشاہ بھی وہی تھے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی دین کی سمجھ نصیب فرمائیں، اعمال صالحہ کی توفیق